مجھے لٹرلی لوگوں نے فیل کروایا کہ تم گناہ کر رہی ہو. میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے کیونکہ یہ مجھے مشکل لگتا ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ واٹ از مور امپورٹنٹ فار یو. یعنی جیسے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے لیے مشکل کام ہے حجاب کرنا, میں کروں گی. میرے لیے مشکل کام ہے گانے نہ سننا, میں نے گانے سننا چھوڑ دیا. اور لٹرلی مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, مطلب میں مر جاؤں یا اگر اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جائے, اللہ معاف کرے, تو پھر کیا یہ لڑکی سیٹسفائیڈ ہے اپنے اللہ سے ملنے کے لیے. السلام علیکم. اچھا, میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے جب سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے دین پر چلنا ہے تو ڈیلی بیسس پہ کافی ساری آف کورس اسٹرگلز ہوتی ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں. میرے خیال سے سب سے مشکل کام جو ہے وہ یہ ہے ٹو اسٹے کنسسٹنٹ آن دین, رائٹ. آج کل کے دور میں جہاں پر ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہیں ہو رہا, اور وہ ٹوٹلی نارمل ہو گئے ہوئے ہیں. لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور آج کل جو بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ آپ کو اب نارمل لگے گا, اور جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ آپ کو بالکل نارمل لگے گا. یہ وہ دور چل رہا ہے. تو بیسکلی جو چیزیں میں خود کرتی ہوں ڈیلی بیسس پہ جس کی وجہ سے مجھے ہیلپ ملتی ہے, میں نے سوچا کہ میں ضرور شیئر کروں, کیونکہ بہت ساری لڑکیاں لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ سٹارٹ نہیں لے پاتے. اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے دوبارہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور کچھ لڑکیاں میں دیکھتی ہوں حجاب کرتی ہیں لیکن کچھ عرصے بعد حجاب کرنا چھوڑ دیتی ہیں, یا پھر کچھ لڑکیاں حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتی, ان کو موٹیویشن نہیں ملتی, اور کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گی. تو یہ بالکل نارمل ہے, کیونکہ آج کل جو سب سے میرے خیال سے میں کہتی ہوتی ہوں کہ جو لڑکیاں سب سے کامن گناہ کر رہی ہیں نا, وہ یہ کر رہی ہیں بے پردہ ہو کے, سب سے زیادہ جو کانشیسلی انکانشیسلی یہ جو بھی ہے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ لڑکے جو سب سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں, جو نظر آتا ہے باہر, وہ لڑکیوں کو دیکھنا. یہ کام میرے خیال سے سب سے کامن ہے لڑکوں میں, اور یہ گناہ ہے آف کورس, اور کانشیسلی انکانشیسلی کرتے ہیں, عادت ہے, جو بھی ہے. اب جیسے اگر میں اپنی اگزامپل لوں, میں نے جب ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے حجاب کرنا ہے, مجھے سب سے مشکل کام یہ لگتا تھا, اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے کیونکہ یہ مجھے مشکل لگتا ہے. تو ہر بندے کا میرے خیال سے یہی حساب ہوتا ہے کہ شاید کسی کے لیے حجاب کرنا, پردہ کرنا آسان ہو, کوئی اور کام مشکل ہو. تو یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس کہاں پر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ لڑکی کے لیے میرے خیال سے ویسے بھی اس کی فطرت میں ہے کہ خوبصورت لگے, پیار ہو, اس کی تعریف ہو, تو سب سے مشکل کام اسی لیے لڑکی کو بھی یہ لگتا ہے. تو میں نے جب ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے حجاب کرنا ہے تو یہ نہیں تھا ہوا کہ میں نے تب ڈیسائیڈ کر لیا اور میرے لیے پھر بڑا آسان ہو گیا. لائک اٹس بین 2 to 3 years جب سے میں یہ حجاب کر رہی ہوں. تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اٹس اے ڈیلی اسٹرگل. آپ کو اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ واٹ از مور امپورٹنٹ فار یو. آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, یہ دنیا امپورٹنٹ ہے یا آخرت یا اللہ تعالیٰ. اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرو گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہی بیسکلی آپ کا ٹیسٹ ہے, اور یہی جہاد ہے, نفس کا جہاد. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دین پر جب تک آپ چلنا شروع نہیں نہ کرتے, آپ کو وہ تب تک چیز صرف مشکل لگتی ہے, چیز بڑی لگتی ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر کے ایک اسٹیپ لے لیتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی باقی ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. پھر وہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. پھر جو آپ کو کنسسٹنسی کے لیے یا اور بہتر ہونے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا, اس میں بھی سکون ملتا ہے آپ کو. انسان کو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے دنیا ہے, دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ نماز رکھی ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے آ کے مجھے سجدہ کرو, اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے, اور تم نے واپس آنا ہے. اور تم ڈیلی بیسس پہ جو کام کر رہے ہو, میک شیور کرو کہ تمہیں جیسے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے کرنے ہیں. غلط راستے کو چوز نہیں کرنا, صحیح راستے کو چوز کرنا ہے. تو نماز کو ہم ایز اے ٹول لے سکتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے, اور جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے. ہم ڈیلی بیسس پہ ڈیلی اسٹرگل سے, جیسے خواتین ہیں گھر دیکھتی ہیں, بچوں کو دیکھتی ہیں, وہ تھک جاتی ہیں, وہ نماز پڑھ کے دوبارہ سے انرجی لے سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز شیئر کر کے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں انرجی دیں, ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور ہر چیز اچھے طریقے سے کر سکیں. تو نماز تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے جس کو ہم ایز اے برڈن لیتے ہیں. اور ہمیں اب جیسے زندہ رہنے کے لیے ہم دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. یہ تو نہیں ہے نا کہ 1 دفعہ کھانا کھا کے ہم بڑے آرام سے زندہ ہے پوری زندگی. ڈیلی کھانا کھانا ہے, پکانا ہے, ڈیلی بیسس پہ اگر ہم نے رزق کمانا ہے تو گھر سے نکلتے ہیں, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کتنا ہم ٹائم دیتے ہیں. تو دین جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس چیز کے لیے ہم کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے اندر, اس کے لیے بھی ہمیں ڈیلی اسٹرگلس کرنی ہوں گی. اب یہ کہ ڈیلی بیسس پہ ہم وہ چیز کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہ سکیں.
تو جو چیزیں میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم نالج ہو. جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے اتنا نالج گین کریں, کیونکہ جتنا زیادہ نالج ہوگا آپ کے پاس اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا, اللہ کے قریب ہونا, صحیح غلط میں سے صحیح رستہ چوز کرنا. تو قرآن پاک پڑھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, جو بھی تفسیر آپ کو اچھی لگتی ہے وہ پڑھیں, بکس پڑھیں, جو چیز آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے. اب جیسے میں ڈیلی بیسس پہ میک شور کرتی ہوں کہ کوئی جیسے جتنے بھی اسکالرز ہیں اور مسلم موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جیسے ساحل ادیم ہو گیا, ڈاکٹر وسیم, اور یوتھ کلب نعمان علی خان, بہت سارے لوگ ہیں. تو ان کا کوئی نہ کوئی میں نے کنٹینٹ کنزیوم کرنا ہوتا ہے, ان کو میں نے فالو کیا ہوا ہے. میں ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹے کا کوئی نہ کوئی ان کا شو دیکھتی ہوں. تو اس سے یہ کہ آپ کو نالج ملتا ہے, آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو یہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جن کے لیے پرائیورٹی یہ دنیا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پھر ڈیلی بیسس کے پہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا خود بھی دین پر چلنا, آپ کو نالج بھی ملے گا. تو ایک چیز تو یہ کرنی ہے کہ آپ نے دین پر قائم رہنے کے لیے, کنسسٹنسی کے لیے میکسیمم نالج گین کرنا ہے. جتنا زیادہ نالج ہوگا اتنا زیادہ ایمان اسٹرانگ ہوگا. ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم جو چیز کنزیوم کرتے ہیں نا, ہم جو کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں اپنے فون سے, اپنے ٹی وی سے, ہم وہی بنتے جا رہے ہیں, ہمارے اندر وہ چیزیں ایبزارب ہو رہی ہیں. تو آپ اگر ڈرامے دیکھ رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں اور جس میں غلط چیزیں ہیں, غلط طریقے سے چیزوں کو دکھایا گیا ہے نا, تو وہ ان چیزوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی چیز دیکھنی ہے اس میں ایک اچھا میسج ہو. میں نے جب ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ میں نے حجاب کرنا ہے, تو میں نے وہ چیزیں ڈیسائیڈ کی تھی جو مجھے مشکل لگتی تھی. تب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ جی یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, تو یہ کرنی ہے, وہ نہیں. تب مطلب میرے اندر سے جو چیزیں مجھے لگتی تھی نا کہ مشکل ہیں, وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں کرنی. جیسے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرے لیے مشکل کام ہے حجاب کرنا, میں کروں گی. میرے لیے مشکل کام ہے گانے نہ سننا, میں نے گانے سننا چھوڑ دیا. اور لٹرلی مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب میں اتنے گانے سنتی تھی, میں کار میں جب بیٹھتی تھی میں نے گانے لگا لینے, گھر میں, مطلب بہت میں گانے سنتی تھی. لیکن جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تو مجھے پتا بھی نہیں چلا, مجھے فیل بھی نہیں ہوا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی. تو مطلب جو چیز آپ کو اتنی بڑی لگ رہی ہوتی ہے, جب آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہو تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی آسان کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے سوشل میڈیا پہ کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ کا ایسا اسٹار نہیں تھا جس کو میں نے فالو نہیں تھا کیا ہوا. ایک بندہ میں نے فالو کیا ہوا تھا, ایک برانڈ میں نے فالو کیا ہوا تھا. پھر میں نے کہا کہ میں نے ان کو بھی انفالو کرنا ہے. پھر چیزیں مائنڈ میں میرے آنا شروع ہو گئیں کہ اگر میں ان کو انفالو کر دوں گی تو جو میری فرینڈز ہیں, میں کیسے مطلب اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھوں گی, کیسے میں لیٹسٹ ٹرینڈز کا مجھے پتہ چلے گا, کیسے مطلب کہ میں وہ جو ہوتا ہے نا کہ کول بننے کا شوق دوستوں میں, وہ مطلب چیز کیسے پوری ہوگی. میں نے کہا جو بھی ہے میں چھوڑ رہی ہوں. میں نے سب کو انفالو کیا. یقین مانے کہ مطلب پہلے اتنا مشکل کام لگ رہا تھا, اور جب کیا مجھے لگا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا یہ کام. اس کے علاوہ میں نے اور کیا ڈیسائیڈ کیا تھا جو چیز مجھے مشکل لگتی تھی, ہاں, برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا, اینیورسریز, یہ جو ہم نے خود کے بنا لیے ہوئے ہیں نا کرنے کے لیے, وہ میں نے اس لیے کیا کہ ایک تو یہ برتھ ڈے میں نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے سیلیبریٹ نہیں کرنی. کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے نا, اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ ہم نے جیسے جیسے ٹائم کم ہو رہا ہے نا, تو ہمیں اور زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ جی ہماری زندگی کم ہو رہی ہے, ہمارا وقت قریب آ رہا ہے, ہم نے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اپنی جو ہے سیلیبریٹ کرنے کا وہ تک نہیں بندی کہ جی میں اب 20 سال کی ہو گئی, میں 21 کی ہوگی, میں 30 کی ہوگی, میں 40 کی ہوگی, زندگی تو کم ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جی پورا سال گزرتا ہے اور پھر ہم ویٹ کرتے ہیں لوگ ہمیں وش کریں, لوگ ہمیں امپورٹنٹ فیل کروائیں. جتنا زیادہ آپ کی بڑی برتھ ڈے پارٹیز ہوگی, جتنے مہنگے گفٹس ملیں گے, اتنا زیادہ آپ اچھا اور امپورٹنٹ فیل کرو گے. اگر کوئی بندہ جس کو کسی نے وش نہیں کیا یا کسی نے اچھا گفٹ نہیں دیا تو جی آپ امپورٹنٹ نہیں ہو. تو مطلب لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ امپورٹنٹ ہو یا نہیں ہو, آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کرنی. اور اس چیز پہ میں نے جتنا لوگوں کے ریئیکشن دیکھنا, مجھے لٹرلی لوگوں نے فیل کروایا کہ تم گناہ کر رہی ہو برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کر کے. مطلب لوگ اس طرح پوچھتے تھے کہ واقعی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتی, کیوں, کیا ہوا ہے. مطلب ایسے جیسے آپ کوئی فرض عبادت نہیں چھوڑ رہے کہ نماز اگر آپ کہو گے نا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تو کوئی نارمل ریئیکشن ہوگا, کوئی آپ کو ریئیکشن نہیں دے گا. برتھ ڈے آپ کسی کا ریئیکشن آپ نے لینا ہے نا, تو آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا, وہ آپ کو فیل کروائیں گے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. اس پہ میں البتہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گی برتھ ڈیز پہ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے اس میں, اور میری جو اس میں جرنی تھی. اس کے علاوہ مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے مشکل لگتی تھیں, لیکن جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں کر دیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر آپ کو بہتر دیتا ہے, سکون دیتا ہے, آپ کے لیے اور آسانیاں کرتا ہے, پھر آپ کا اور دل کرتا ہے کہ آپ اور بہتر ہو.
अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी कि मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है। दूसरी चीज़ ये होगी कि सोशल मीडिया पे ना हर उस बंदे को अनफॉलो कर दें जो आपको अल्लाह से दूर लेके जा रहा है, आपको आपकी ज़िंदगी के मकसद से दूर लेके जा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी आपकी शुरू होगी। ये दूसरा काम है जो आपने करना है। ठीक है, और हर उस बंदे को फॉलो कर लें जो आपको अल्लाह की याद दिलाता है। ठीक है, यूथ क्लब को फॉलो करें, डिफरेंट जो हमारे लोग काम कर रहे हैं दीन पर, उनको फॉलो करें। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है आपकी, वो ये है कि अपनी डेथ को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना याद करें। अब मैं अपनी आपको फिर एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि पर्दा करना, हिजाब करना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता था। ठीक है, तो मैंने अपने आप को ये लिटरली कहना कि अगर मैं बगैर पर्दे के बाहर जाऊं और मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, तो मैं सेटिस्फाई होंगी क्या? मैं अपने अल्लाह को मिलने के लिए राजी होंगी? तो फिर मैंने कहना नहीं, मैंने करना है। तो आपकी जो है ना मौत, वो सबसे बड़ा आपके लिए एक मोटिवेशन है अपने आप को गुनाहों से दूर रखने के लिए। जब भी कोई गुनाह करने का दिल करे, अपने आप को रिमाइंडर दें कि अगर ये गुनाह करते हुए मैं मर जाऊं तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से? अगर आप लड़की हैं, आपने पर्दा करना है और आप किसी लड़की को देखती हैं जो बड़ी फैशनेबल लग रही है, बड़ी मॉडर्न लग रही है और बड़ा अच्छा वो तैयार हो के बाल खुले छोड़ के और ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकली है जिसमें उसकी जिस्म बड़ा खूबसूरत वो उसका नज़र आ रहा है और बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, तो आपने अपने आप को फिर ये रिमाइंडर देना है, अगर आपका दिल करे कि आप भी उसके तरीके से तैयार हो के बाहर आएँ और अपनी खूबसूरती की नुमाइश करें, तो आपने भी अपने आप को ये रिमाइंडर देना है कि अगर मैं इस तरीके से बाहर आऊँ और मैं मर जाऊँ, या अगर इस लड़की की डेथ हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर क्या ये लड़की सेटिस्फाइड है अपने अल्लाह से मिलने के लिए? तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मैं डेली बेसिस पे अपने आप को ये रिमाइंडर बार बार देती हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो फिर, अगर मैं मर जाऊँ तो ये चीज़ बड़ी आसानी से आपको गुनाहों से दूर रख सकती है। तो ज़िंदगी बड़ी छोटी है। अल्लाह ताला ने 50, 60, 70 साल, कुछ लोगों को तो 25 साल, 30 साल, कुछ अरसा मिलता है ज़िंदगी के लिए। तो बड़ी छोटी सी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी हमें दी है एज अ टेस्ट कि हम अच्छे वक्त में क्या करते हैं, बुरे वक्त में क्या करते हैं, सब्र करते हैं नहीं करते, हमारा लोगों के साथ रवैया क्या है, और हम अल्लाह ताला की इस दुनिया में आके भूल तो नहीं गए। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमें टेस्ट के लिए दी है ताकि हम जब मर जाएँ तो मरने के बाद हम जन्नत में जा सकें। ठीक है, इस दुनिया को जन्नत नहीं बनाना, हमने इस दुनिया को एज अ टेस्ट ही लेना है। तो आप इर्द गिर्द लोगों को देख के, इर्द गिर्द दुनिया की जो आर्टिफिशियल अट्रैक्शन है उनको देख के डिस्ट्रैक्ट मत हो, कंसिस्टेंट रहें। और ये मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, हर कोई कर सकता है। हर मुसलमान जो है वो जो दीन पर चलाना बहादुर बंदे का काम है, और मैं ये कहती हूँ कि हर मुसलमान बहादुर है, बस वो एक कदम ले आगे, अल्लाह ताला उसको खुद ही बता देंगे कि वो कितना बहादुर है। आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी डेली बेसिस पे अपने आप को दीन पर कायम रखने के लिए, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और चीज़ें बेहतर किस्म की आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आपकी हेल्प हो।